سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بطور ایڈ ہاک سپریم کورٹ جج حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، جسے احمد علی شیخ نے صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خطوط میں کہا کہ وہ کل ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف سندھ بار کونسل سمیت مختلف بار ایسوسیشنز نے کل مکمل عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائے گا کیا لکھا گیا ہے اس خط میں؟ جی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بطور ایڈ ہاک سپریم کورٹ جج حلف اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے 2 خطوط ارسال کیے ہیں، ایک صدر پاکستان جبکہ دوسرا خط چیف جسٹس پاکستان کو ارسال کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں دوپہر کو رجسٹرار آفس سے معلوم چلا کہ کل یعنی منگل کو حلف برداری ہے، تاہم وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 3 خطوط کے ذریعے یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں تعینات نہیں ہوں گے، لہٰذا کل ہونے والی جو حلف برداری ہے وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب سندھ بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور کراچی بار ایسوسیشن نے کل مکمل طور پہ عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ بلال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جامعہ معارف القرآن اسلام آباد کے منتظم مولانا نذیر فاروقی کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ 3 گاڑیوں پر سوار افراد نے مولانا نذیر فاروقی کو دوپہر کے وقت مسجد سے گھر جاتے ہوئے اغوا کیا۔ مزید جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا پولیس نے کچھ تحقیقات کی اس معاملے میں؟ جی بالکل، معارف القرآن کے جو محتمم ہے اور JUI کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا نذیر فاروقی کو آج دوپہر 3 بجے کے قریب مسجد سے گھر جاتے ہوئے جو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، اور لواحقین اور جو اہل خانہ ہے ان کا کہنا ہے کہ 3 گاڑیوں پر مشتمل لوگ آئے تھے اور انہیں لے کے، جبکہ ان کے صاحبزادے حسن فاروقی نے تھانہ کراچی کمپنی میں بھی درخواست دے دی کہ ان کے والد کو آج نامعلوم افراد لے گئے۔ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے گی۔ ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کی، جہاں دارالحکومت پر طالبان کے قبضے کے بعد کابل ایئرپورٹ پر افراتفری پھیل گئی۔ سینکڑوں افغان شہریوں نے ملک سے نکلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہوائی اڈے پر تعینات امریکی اہلکاروں کی فائرنگ سے کم از کم 7 افغان شہری جاں بحق ہو گئے۔ کچھ نے طیاروں سے لٹک کر فرار ہونے کی کوشش کی لیکن موت سے جا ملے۔ افراتفری پھیلنے کے بعد کابل ایئرپورٹ کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ افغانستان پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ اہم معاملے پر پاکستان کو بولنے کا موقع نہ دینا افسوسناک ہے۔ کہا افغان مسئلے کے مذاکراتی حل کے لیے پاکستان افغان حکومت اور طالبان سے رابطے میں ہے، جبکہ کابل میں پھنسے غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے بھی تعاون کر رہے ہیں۔ While blocking Pakistan and other neighbors of Afghanistan from addressing the Council, the representative of a now defunct regime was invited to speak to the Council. Pakistan has been a victim of decades of conflict in Afghanistan, and we desire peace and stability in our neighborhood. The world knows of the sacrifices that we have made. Pakistan has called upon all Afghan parties, including the Taliban, to ensure the preservation of law and order in Kabul and elsewhere. Our immediate priorities should be aimed at maintenance of law and order. ادھر قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں تمام گروپس کی رضامندی سے سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان میں تمام فریقین قانون کی حکمرانی کا احترام کریں۔ افغان سرزمین کسی دہشت گرد یا گروپ کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اویس کیانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مسلح افواج کے سربراہان وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اجلاس کو افغانستان کی موجودہ صورتحال اور پاکستان پر پڑنے والے ممکنہ اثرات بارے بریفنگ دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں تمام گروپوں کی رضامندی سے سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان میں تمام فریقین قانون کی حکمرانی کا احترام کریں اور وہاں مقیم افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان اپنے پڑوس میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ دنیا کو 4 دہائیوں پر مشتمل پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان عالمی برادری اور افغان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ افغانستان میں عدم مداخلت کے اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے افغانستان چھوڑنے والے تمام سفارتکاروں، صحافیوں اور عالمی اداروں کے عملے کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی اور پاکستانی سفارت خانے کی اب تک کی کاوشوں کو سراہا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل اس وقت ممکن تھا جب امریکی اور نیٹو افواج زیادہ تعداد میں افغانستان میں موجود تھیں۔
وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری خطے کے طویل مدتی امن، سلامتی اور ترقی کے لیے جامع سیاسی تصفیے کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرے۔ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ انتظامیہ کے افغانستان سے انخلا کے فیصلے پر عمل درآمد خوش آئند ہے۔ اویس کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ سعودی آرمڈ فورسز کے چیف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں خطے کی تازہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں جیو اسٹریٹجک صورتحال اور تربیتی امور بھی زیر غور آئے۔ سعودی وفد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تائید کی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کامیابیوں کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق سعودی چیف آف جنرل سٹاف کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سعودی وفد نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول بھی چڑھائے۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ بہشتی دروازے سے تقریباً 30,000 سے زائد عقیدت مندوں نے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہشتی دروازہ 1 سال کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ عرس کی تقریبات 10 محرم کو اختتام پذیر ہوں گی۔ رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ ان کے اچانک پردے کرنے کی وجہ کیا بنی، جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسن عباس سے، جو کہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آواز اور جن کا انداز بہت مقبول رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا انداز مکمل طور پہ تبدیل کر لیا ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا ایسا ریزن بنا کہ آپ یہ تمام تر چیزوں میں سوچنے میں مجبور ہوئیں اور اتنا بڑا چینج آیا۔ دیکھیں جی، چینج تو پہلے آنا چاہیے تھا، جو کہ ایک شرعی ہر بچی کو، بچی جب بالغ ہو جائے کو پردے کا کہنا ہے کہ بچیوں کو پردہ، جو کہ اللہ نے حکم کیا ہے قرآن پاک میں، بار بار سورہ احزاب کا ذکر کر رہی ہوں، اسی لیے کہ میں نے جب یہ کیا تو میں نے فوراً پھر پہلے تو دل میں آیا، اس کے بعد میں نے قرآن کھولا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا قرآن سے پہلے بھی میں، کیونکہ گوگل سب چیز گوگل میں ہے، تو اس وقت قرآن نہیں تو گوگل میں کھول کے میں نے لکھا کہ قرآن میں پردے کا کیا حکم ہے، تو سورہ احزاب نکل آئی، اور جب میں نے اسے پڑھا تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا گیا کہ اصل تو یہ حکم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت کرے، دعا مانگتی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ جیسے مجھے ہدایت دی ہے میری بچیوں کے ساتھ میری تمام قوم کی بچیوں جتنی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا، مالک دے گا۔ نصرت سحر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی ہے، لیکن انہوں نے اپنا لباس بدلا ہے، انداز میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں میٹرو بس ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں۔ ڈرائیورز نے بس ڈپو کا راستہ بند کر دیا۔ میٹرو بس بند ہونے سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور میں میٹرو بس ملازمین تنخواہوں کے حصول کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں، اور جب تک ان کے بقایا جات انہیں نہیں دیے جاتے تب تک میٹرو بس سروس کو معطل رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے جرمن سفیر ڈاکٹر برن ہارڈ اسٹیفن شلاگھک نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں رکن قومی اسمبلی صالح حسین، فرسٹ سیکرٹری کرسٹن بوشر بھی شریک تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی، خصوصاً افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پاکستان پرامن افغانستان کے حق میں ہے، اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان سمیت پورے خطے میں امن ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ باہمی دوستانہ اور تجارتی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔